میں اپنی سیکس ڈرائیو کھو چکا تھا. ڈاکٹرز کے پاس میں گیا ہوں کہ مجھے یہ مسئلہ. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2021 کی بات ہے. مجھے پتہ نہیں کس فیڈریشن میں جاؤں. ایک کہتے یہ فیڈریشن صحیح ہے, گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے, دوسرا کہہ رہے یہ ہے. استاذ بھی کر رہا تھا, ایک دوست بھی تھا میرا. اچھا. تینوں ایک سٹیج پہ تھے اور تینوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کی تھی. اور ان لوگوں نے جو ہے نا ایک ہی رات میں ان پہ دمبا کھلایا ججز کو. کلاس ون کیے میں نے, کلاس کے بعد ٹائٹل فائٹ میں جو ہے نا میرے ساتھ زیادتی کی. اس فیوریٹزم میں اس بندے کو ٹائٹل دے دیا تھا. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ود انذر ویڈیو آف لیجنڈری رفیق ٹاکس. مائی نیم از نعمان خان. چھوٹا رمضان ہے اور رمضان میں آپ لوگوں کے لیے میں آیا ہوں ایک ایتھلیٹ کو ملنے, ان کا انٹرویو کرنے, ان سے آپ کو ملانے. سو آیا ہوں افضل بھائی کے پاس, مسٹر پشاور, مسٹر کے پی کے. افضل بھائی سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. اس کی تھینکس ٹو یو, کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم زیادہ قیمتی ہے ہمارے لیے. تو شارٹلی اپنا ایک انٹروڈکشن دے دیا میری آڈینس کو. میرا نام ہے افضل اور میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں. میں ایج جو ہے نا میرے 25 ہے اور باڈی بلڈنگ فیلڈ میں جو ہے نا مجھے پروفیشنلی 4 سال ہو گئے. ایسے میں کر رہا ہوں 6 سال سے باڈی بلڈنگ. اسٹارٹ کہاں سے لیا آپ نے؟ اسٹارٹ میں جو ہے نا میرا ایک ماموں تھا, ابھی دبئی میں ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ میں جم جاتا تھا. یونیورسٹی روڈ پہ پہلے ایک جم تھا, وہ ان کے ساتھ میں جاتا تھا تو ان کو میں دیکھتا تھا تو ایکسرسائز کرتے تھے, بہت اچھا لگتا تھا. کہ اس ٹائم وہ چھوڑتے نہیں تھے. ماموں کہتے تھے کہ یار ابھی آپ کا ایج نہیں ہے, چھوٹے ہو, بچے ہو. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا شوق چڑھتا گیا. پھر جب میں میٹرک میں آیا تو پھر میں نے اسٹارٹ لیا. تو 2-3 مہینے 1 سال تک گیم کرتے رہے, لیکن مزہ نہیں تھا کیونکہ کوئی ٹرینر وغیرہ نہیں تھا اس ٹائم پہ. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر 2019 میں جو ہے نا میں نے اسٹارٹ لیا. میں نے کہا چلو ایک ٹرائی کرتے کمپٹیشن کا. تو ٹرائی کیا, گیننگ کر رہے تھے. تو پھر مقابلہ آیا دسمبر میں, تو وہ کیا. تو وہ جب کیا تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی, ایک ٹائٹل ون کیے. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے نا پر سٹوری لگاتے لے, پکچرز لی تھی تو وہ لگاتے لے فیس بک پہ. تو اس طرح جو ہے نا بہت لوگوں نے کمنٹ کیے, کسی نے اچھے کمنٹ کیے, کسی نے بیٹ کیے. لیکن ایک بندہ تھا پشاور کا, عنایت نام ہے ان کا, میرا استاذ ہے. اچھا ماشاء اللہ. عنایت اللہ جی, ابھی ریسنٹلی مسٹر کے پی کے بنا. ماشاء اللہ. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے کمنٹ کیا ہے کہ بھائی آپ کا اپر تو بیسٹ ہے ماشاء اللہ سے, لیکن لیگز نہیں ہے. تو لیگز ویک ہے. تو میں نے کہا یار استاد جی آپ کی طرح کوئی استاذ نہیں ملا مجھے. اچھا. ان سے پھر تھوڑی بات چیت ہوئی. اس کے بعد جو ہے نا ان کے پاس گئے تو انہوں نے میرا فزیک دیکھا. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے تیاری کروائی ہے. اچھا. 2022 میں. تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا مسٹر پشاور کھیلے میں نے, مسٹر پاکستان کھیلے. مسٹر پاکستان تو فرسٹ ٹائم تھا تو کلاس سے آؤٹ کر دیا تھا. تقریباً 14-15 لڑکے تھے کلاس میں. تو اس کے بعد پشاور کا مقابلہ کیا, اس میں کلاس گولڈ کی. اس کے بعد جب ٹائٹل فائٹ آئے تو بس تھوڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی, اس میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اس بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں, کیا ہوا تھا اس؟ یار ایسا تھا کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, اس استاذ کا نام میں نہیں لینا چاہتا, لیکن اس کا شاگرد تھا. اور ان لوگوں نے جو ہے نا ایک ہی رات میں ان پہ دمبا کھلایا کچھ ججز کو. اور اس کے بعد جو ہے نا صبح جب کمپٹیشن کے لیے گئے ہیں ہزارہ, تقریباً ایبٹ آباد گئے تھے. 4-5 گھنٹے سفر کیا ہم نے, 2 دن سے پانی ڈراپ کیا ہوا تھا. تو اس میں جو ہے نا کلاس ون کیے میں نے. کلاس کے بعد ٹائٹل فائٹ میں جو ہے نا میرے ساتھ زیادتی کی. اس فیوریٹزم میں اس بندے کو ٹائٹل دے دیا تھا. آپ نے اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھائی؟ یار آپ اتنے اس ٹائم جو ہے نا اتنے نالج نہیں تھی ہمیں کہ اپنے لیے آواز اٹھا سکے. کوئی اور نہیں تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کا ٹیچر نہیں تھا؟ لوگ بہت تھے, ان کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی. ان کو جو ہے نا مسٹر کے پی کے کا ٹائٹل ان کا حق مطلب ایک ہی کمپٹیشن میں آپ بھی کمپیٹ کر رہے تھے اور آپ کا استاد بھی کمپیٹ کر رہا تھا, ایک دوست بھی تھا میرا. اچھا. تینوں ایک سٹیج پہ تھے اور تینوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کی تھی. یہ کیوں زیادتی کی گئی؟ یار فیوریٹزم پاکستان میں آپ کو پتہ ہے, پیسے ہے تو سب کچھ ہے, پیسے نہیں ہے تو. آپ نے ایک بات کہی ججز پہ دمبا کھلایا, اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو ہے نا یہ ہے کہ ان پہ کھانا کھلایا تو ان کو دمبا کھلایا کہ یار یہ ٹائٹل جو ہے نا ہم آپ کو دیں گے پشاور کا. تو ہمارے ججز کا یہ حال ہے کہ مطلب دمبا کھلاؤ ٹائٹل آپ کو دے دیں گے. یار بس پاکستان میں یہ اسی وجہ سے تو لوگ ادھر کھیلتے نہیں ہیں نا. بندہ 2-3-4 مہینے خواری کرے, 3-4-5 لاکھ روپے لگائے, 2-3 دن پانی نہ پی لو, اینڈ میں یہ صلہ ملے تو بندے کا دل ٹوٹتا ہے. تو آج کل تو یہ بھی ہے نا کہ ایک بندہ کنفیوز رہتا ہے نا کہ میں کمپیٹ بھی کروں بٹ
کہاں پہ کمپیٹ کروں؟ ایک تو فیڈریشنز بھی ہمارے ماشاءاللہ سے 5 فیڈریشن بن گئے ابھی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آگے جب آپ نے کمپیٹ کرنا ہوگا تو کس فیڈریشن کے ساتھ کمپیٹ ادھر کریں گے؟ جو ہے نا پتہ نہیں چلتا، ایک کہتے ہم ریل ہے، دوسرے کہتے ہم ریل ہے، تیسرا کہتے ہم ریل ہے. اسی سال جو ہے نا میرے خیال سے 5-6 مسٹر پاکستان سے بالکل ہو گئے ہیں. مسٹر کے بھی کے 5 بنتے ہیں، مسٹر پشاور 5 بنتے ہیں. اگر ایک فیڈریشن ہو جائے اور گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہو جائے تو پاکستانی ایتھلیٹ، مجھے جو ہے نا اپنے آپ پہ بھروسہ بھی ہے کہ میں آگے کچھ کر سکتا ہوں پاکستان باڈی بلڈنگ کے لیے. یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوتا میں وہاں سے میں بھی تک گیا ہوں، ہوگا کیسے یہ بتائے ذرا. یہ کوئی کر سولوشن نکالا کہ ہم لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کرے کہ یہ ان کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کے ایک ہی فیڈریشن بنائیں اور وہ جو ہے نا پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹر ہو جی، تو تب یہ ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے یا ہونے نہیں دیتے ہیں. ایک کہہ رہے میں ریل ہوں، دوسرا کہہ رہے میں ریل ہوں، تیسرا کہہ رہے میں ریل ہوں. تو یہی حال ہے، یہی چلتا رہا. تو اس طرح کے یہ اور بھی ایتھلیٹس، بہت سارے ایتھلیٹس ہیں، اچھے ایتھلیٹس ہیں جو کہ اسی وجہ سے کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے آپ کو، آپ کمپیٹ نہیں کر رہے؟ تقریباً مجھے 1 سال ہو گئے. 1 سال آپ نے کمپیٹ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کمپیٹ کیا؟ اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں کس فیڈریشن میں جاؤں. ایک کہتے یہ فیڈریشن صحیح ہے، گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے، دوسرا کہہ رہے یہ ہے، تیسرا کہہ رہے یہ ہے جو ہے ڈپارٹمنٹ والے ہیں. اچھا، اب یہ کنفیوز ہے کس کے فیڈریشن میں ہم جائیں. آپ نے ٹرائی کیا کسی فیڈریشن میں؟ 3 فیڈریشن میں میں کھیل چکا ہوں. تو یہ تو ان لوگوں نے ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ ایک کسی کے گروپ میں، مطلب ایک فیڈریشن سے آپ کھیلو گے تو دوسرے فیڈریشن والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے پھر اس اپنے کمپٹیشن میں. یہ کیا حساب ہے؟ ابھی تو ٹرائی میں نے نہیں کیا ہے، لیکن میں جو ہے نا پہلے ایک فیڈریشن میں کھیلے تو ادھر بھی میرے ساتھ جونیئر میں زیادتی ہوئی ہے. اچھا، جونیئر پشاور میرا حق بنتا تھا ایسے بندے کو دیے جس بندے کو میں 5-6 سال سے جانتا ہوں. ریگولرلی وہ آ رہے جونیئر میں کھیل رہے، جونیئر ون کر رہے. آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آگے ارادہ انشاءاللہ سے اگر گھر والوں کے سپورٹ رہا، انشاءاللہ تھوڑا ملک کے حالات ہو ٹھیک ہوئے تو اس کے بعد فرینڈ ہے دبئی میں، اس کے ساتھ بات چیت شروع ہے تو انشاءاللہ اگلے سال دبئی مشل پرو کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ. رمضان ہے، سب کو پتہ ہے. رمضان میں روٹین کیا رہتی ہے آپ کی؟ میں رمضان میں جو ہے نا میں افطاری کے پہلے گیم کرتا ہوں. اچھا، کہ میں کہہ رہا ہوں انرجی رہتی ہے افطاری سے پہلے؟ ہاں الحمدللہ ہوتی ہے. اتنے 5-6 میل نہیں ہوتے ماشاءاللہ افطاری سے لے کے سحری تک. رمضان میں آپ کا ڈائٹ کیا رہتی ہے آپ کی؟ میں جو ہے نا ابھی رمضان چل رہا ہے تو میں اپروکسیمیٹلی 6 میل اپنے کنزیوم کرتا ہوں. جیسے کیا کہتے ہیں افطاری میں جو ہے نا میں 100 سے 150 گرام چاول لیتا ہوں، 200 گرام وہ ہوتا ہے قیمہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا سلاد ہو گئے. اور ایک فارمولہ میں بناتا ہوں تو میں خود کا تو ٹرائی کرتا ہوں. فارمولہ کیسے؟ فارمولہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس میں تقریباً 5 سے 6 چیزیں ایڈ کرتا ہوں. وہ فارمولہ گیننگ کے لیے ہوتا ہے، کٹنگ کے لیے کیا حساب ہوتا ہے؟ وہ گیننگ میں بھی کام کرتا ہے، کٹنگ میں بھی کرتا ہے اور لین رہنے کے لیے بھی کرتا ہے. لیکن اس تو میں کائنڈلی میرے آڈینس کو بتائے تاکہ ان کو ہیلپ ہو، جو بندے گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے لیے ایک زبردست گیننگ ریسیپی بتا رہے ہیں بھائی، تو کائنڈلی بتا دیں. اس میں جو ہے نا میں 100 گرام چنا لیتا ہوں، 100 گرام لوبیا ہوتا ہے اور 50 گرام ایک دال ہوتی ہے، 50 گرام دوسری دال ہوتی ہے، مونگ کی دال ہو گئی ہے، اور ساتھ میں ایک کا نام مجھے بھول گئے، میں ابو میرے لیے لے کر آتے. اچھا، تو میں اس چیز کو جو ہے نا تقریباً 12 گھنٹے بھگو کے رکھتا ہوں پانی میں. اچھا، 12 گھنٹے کے بعد اس کو میں پھر جب ڈبونے کے بعد جب میں اس کو جو ہے نا آنچ پہ رکھ دیتا ہوں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے ابل جائے. اس کے بعد وہ میں نکالتا ہوں. اس میں پھر جو ہے نا میں 3-4 چیزیں اور ایڈ کرتا ہوں، جیسے ٹماٹر ہو گیا، پیاز ہو گیا، چاٹ مسالہ ہو گیا، تقریباً 200 سے 300 گرام جو ہے نا دہی ایڈ کرتا ہوں. اچھا، تو اس میں جو ہے نا اپروکسیمیٹلی مجھے 15 سے 2000 کیلریز مل جاتی ہے. اور فیٹ بھی گڈ فیٹ ہوتے ہیں اس میں، کاربوہائیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، پروٹین بھی ہوتے ہیں اور فائبر بھی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو ہیلپ کرتی ہے آپ کو؟ الحمدللہ. کتنا آپ نے اس سے گین کیا ہے؟ تقریباً ان 3 دنوں میں میں نے 3 kg گین کیا ہے. بھائی نے 3 دنوں میں 3 kg گین کیا ہے. تو جو بندے میری طرح سکنی ہے، گین کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک زبردست ڈائٹ میں بتا رہا ہوں. بھائی نے بتا بھی دیا، تو فالو کریں اور گین کریں اپنا ویٹ. سحری میں بھی جو ہے نا. اچھا، اس کے بعد یہ تو میں پوچھ رہا تھا آپ سے، اپنا ایک پورا روٹین آپ کا کیا رہتا ہے افطاری سے سحری تک؟ افطاری میں جو ہے نا میں لیتا ہوں 200 گرام سے 100 سے 200 گرام چاول ہوتے ہیں، قیمہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سیلڈ ہوتا ہے.
افطاری کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد جب تراویح کے لیے جانا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے تو تھوڑا سا میں اوٹس لے لیتا ہوں 100 گرام. اس میں کیلے ڈال دیتا ہوں, ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں, اور ایک سکوپ وے پروٹین ڈالتا ہوں. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے نا میں تراویح کے لیے جاتا ہوں. تراویح سے جب 10 بجے آتا ہوں تو پھر تیسرا میل لیتا ہوں میں. تیسرے میل میں پھر جو ہوتے ہیں میں شیک بناتا ہوں, وہ بھی جو ہے نا دھماکے دار شیک کی ریسیپی بتائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. جو ہے نا میں لیتا ہوں 1 کپ اوٹس لیتا ہوں. اچھا. 4 بنانا لیتا ہوں, تھوڑی سی اسٹرابری ڈال دیے اور ڈرائی فروٹ ڈالتا ہوں, اور اس میں جو ہے نا میں اشواگنڈا ڈالتا ہوں. اشواگنڈا کے ساتھ جو ہے نا آپ کو تو پتہ ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے نا بوسٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہوتا ہے, اور تھوڑا سا تقریباً 200 ml دودھ ڈالتا ہوں میں. وہ پی لیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا 1 گھنٹہ پھر میں ریسٹ ہوتا ہے. 11 بجے پھر چوتھا میل میں لیتا ہوں. اچھا. بس 11 بجے جب وہ کھا لیے تو پھر 12 بجے تک سو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا 3 بجے پھر سحری کے لیے اٹھتے ہیں. نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز کے تہجد پڑھ لیتے ہیں, نفل ہو گئے, تلاوت کر لیتے. تلاوت کے بعد پھر جو ہے نا کھانے کا روٹین ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ کھانے میں جو ہے نا بس چکن ہوتے ہیں, چکن اور گھر کی بنی روٹی میں کھاتا ہوں. مطلب فی الحال آپ یعنی میں تو کھا سکتے ہیں آپ. جی. چکن ہوتے, چکن کے ساتھ روٹی ہو گئی, تھوڑی سی دہی لے دیتا ہوں. پھر جب تقریباً سحری کو 1.5 گھنٹہ رہ جائے, 30 منٹ رہ جائے نا, تو ایک شیک پھر میں بناتا ہوں. اچھا. اس شیک میں کیا ہوتا ہے؟ شیک بھی ہوتے ہیں, اور ڈش بناتا ہوں. اس میں جو ہے نا میں لیتا ہوں ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں, مکمل ڈرائی فروٹ, اور ساتھ میں جو ہے نا دہی لیتا ہوں, اور اس میں کیلا اور بنانا وہ ڈالتا ہوں, اسٹرابری والا. اچھا. اس کو مکس کر کے پھر میں ایک آتا ہوں. اس میں بھی اپروکسیمیٹلی مجھے 2000 کیلریز مل جاتے ہیں تقریباً سے تقریباً. تو یہ دن کا آپ کل ملا کے 5-6 میل کا 6-7 ہزار کیلری انٹیک کرتے ہیں آپ ماشاء اللہ. یار یہ اس لیے کرتے کیونکہ ہم ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ کرتے ہیں نا, اس وجہ سے مسل بلڈنگ کے لیے. اچھا. ہاں. تو کرنٹ ویٹ کیا ہے آپ کا؟ ابھی جو ہے 85 ہے. جب آپ کمپیٹ کرتے تب آپ کا ویٹ آپ کا کیا ویٹ رہتا ہے؟ تقریباً پچھلے سال تو 70 تھا. اچھا. اس بار انشاءاللہ ارادہ 80 ہوگا. 80 میں کریں گے انشاءاللہ. اچھا. یہ تو ہو گئی آپ کی ڈائٹ روٹین, ایکسرسائز روٹین. آگے کمپیٹ جب کریں گے تو آپ نے کہا 80 ویٹ میں کمپیٹ کریں گے. تو کمپیٹ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ جو ہے نا, اس کا میں آپ کو نعمان بھائی کلیئرلی بتا دیتا ہوں. وہ جو ہے نا آج کل جموں میں جو ہے نا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. جی. ایک نیا بندہ آتے 2-3-4 دن گیم کیا ہوتا ہے. میں سب کی بات نہیں, سب کچھ اس کی بات نہیں کر رہا. چند گن لوگوں کی کرتا ہوں میں. 100 میں سے 10% کر لیں گے ہم. جب اس کو پتہ ایک نیا بندہ جم میں آتا ہے تو 2-3-4 دن گیم نہیں کیے ہوتے, اور وہ جو ہے نا باڈی بلڈنگ کے بہت قریب ہوتے ہیں. شوق ہر بندے کو آج کل شوق پڑا ہوا ہے کہ یار میرے ایسے باڈی ہو, ایسے ایبس ہو, ایسے بائسیپ ہو. تو ان کو جو ہے نا وہ پل سجیسٹ کرتے ہیں, جیسے اینابول ہو گیا, ڈینابول وغیرہ ہو گئے. کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کھا لو 3 مہینے میں آپ کی باڈی بن جائے گی. لیکن اس کے جو ہے نا نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹ ان کو ملتے ہیں, جیسے ان کے یورین میں بلڈ آتا ہے, کبھی کبھی یورین بند ہو جانا, یورین میں اسمیل ہوتی ہے. تیسرا جو ہے نا کڈنی پہ بھی اثر کرتا ہے. صحیح. کلر بھی اس کے ساتھ چینج ہوتا ہے. وہ ہے اورل اسٹیرائڈ. تو میں جونیئرس کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ خوددارا یہ جو ہے نا آپ کے لیے نہیں ہے, نہ آپ یہ یوز کریں. آپ جو ہے نا اپنے سپلیمنٹ پہ گزارا کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, یہ بات ہے. آپ جو ایک بندہ ہے وہ پروفیشنلی جانا چاہتا ہے, وہ بھی یہ چیز وہ نہیں لیتا, وہ بھی اس کے لیے بھی ایک پراپر چینل کے تھرو آپ نے جانا ہوتا ہے, تب جا کے وہ آپ سیف رہو گے. سیف کیا ہے, جو ایتھلیٹ سے میں سب سے مل چکا ہوں, سیف کوئی بھی نہیں ہے, بٹ پھر بھی کچھ حد تک آپ سیف رہو گے نا. جو سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ ختم نہیں ہوتے بٹ کم ہو جاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے آج کل ایسے ٹرینڈ بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک وغیرہ پہ کہ یار بس یہ پل کھا لو, یہ انجیکشن اتنا لگا لو. بہت غلط. تو وہ جو ہے نا الٹا آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. بالکل. جو جیسا جو ہے نا میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنے بھی لگا تھا, آپ نے 3-4 سال 5-6 سال آپ اس فیلڈ میں رہے نا, آپ نے جب سے یوز کیا ہے آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. میں جونیئر کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اسٹیرائڈ سے دور رہو. جیسے میں نے جو ہے نا جونیئر تقریباً 21-22 کے ایج میں جو ہے نا میں نے اسٹیرائڈ شروع کیے تھے. فرسٹ جو ہے نا ایکسپیرینس میرا رہا کہ میں اپنے بال کھو چکا ہوں. میرا جو ہے نا اسٹیرائڈ کے دوران ہی اتنے بال گرے نا کہ کیا بتاؤں. ابھی ریکور کرنے میں مجھے تقریباً 1 سال لگے ریکور ہونے میں. اچھا. اسٹیرائڈ اور پہلے جو ہے نا بال ہو گئے, دوسرا جو ہے نا میں اسکن جو ہے نا ایسی ہو گئی ہے کہ میں ہوں 20-22-23 کا ہوں, تقریباً 24 سال کو میں لگتا ہے میں 32 کا ہوں.
بالکل. دوسرا تیسرا جو ہے نا میں اپنی سیکس ڈرائیو کھو چکا تھا. ڈاکٹرز کے پاس میں گیا ہوں کہ مجھے یہ مسئلہ یہ کب کی بات ہے؟ یہ تقریباً 2021 کی بات ہے. جب میں سیکنڈ ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہتے کہ یار آپ تو بس ختم ہو گئے ہو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے مجھے جو ہے نا میڈیسن وغیرہ تو نہیں دی, خیر پہلے مجھے کہے کہ جا کے سیمن انالیسس ٹیسٹ کرواؤ. جی. جب میں گیا سیمن انالیسس ٹیسٹ کیے, جب وہ ٹیسٹ ان کے پاس لے کر آیا میں رپورٹ, تو اس میں جو ہے نا نارمل بندے کی 40+ جو ہے نا پرسنٹ سپرم ایکٹیو ہوتا ہے. میرا جو ہے نا 20% تھا. اتنا جو ہے نا ڈاؤن آ گیا تھا کیونکہ میرے پاس پراپر گائیڈنس نہیں تھی, اور اپنے ہی بس مشروطی کہہ لو کہ میں اپنے ہی آپ سے جو ہے نا لگا ہوا تھا. دوست کہتے تھے کہ یہ لگا لو, اتنا لگا لو, ٹھیک ہو جاؤ گی, یہ ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا استاذ ہے, اب بھی میں اس کو جو ہے نا دعائیں دیتا ہوں دل سے. تو ان سے میرا کانٹیکٹ ہوا تو انہوں نے میرا جو ہے نا مجھے پورا روٹین بتایا کہ اس کو کیسے بیک اپ کیا جائے. اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ ابھی میں ریکور. ماشاء اللہ. تو اب یہی بات ہے کہ گائیڈنس کتنی ضرور ہوتی ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. گائیڈنس نہ ہو تو بہت کچھ سفر کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو. تو خدا نہ سیف رہیے. پہلے تو اس فیلڈ میں پروفیشنلی اگر آپ نے سوچنا ہے تو ایک پراپر کوچ کے پاس صحیح گائیڈنس لے کے اس سے, تو تب اس فیلڈ میں آپ آئے. ورنہ آپ اپنی فٹنس بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈنگ ہی کریں. ضروری آپ کے لیے صرف یہ آپ کی فٹنس. آپ فٹ رہیں گے تب ہیلتھی رہیں گے آپ. اگر پروفیشنلی آنا ہے تو پھر ایک چینل ہے, اس کو پراپر اس چینل کے تھرو آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے. افضل بھائی بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو میں جس کا بھی انٹرویو کرتا ہوں, جس باڈی بلڈر کا بھی, تو اینڈ میں اس سے ایک میسیج لیتا ہوں, ضرور ایک میسیج ریکارڈ کرواتا ہوں تاکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھیں. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یہ بہت ایکسپینسو گیم ہے. اس میں آنے سے پہلے 1000 نہیں لاکھ بار پہلے سوچا کرے کہ یار میں اس میں آ رہا ہوں. پروفیشنل کی میں بات کروں, فٹنس کی نہیں کر رہا میں. تو خدا را بہت زیادہ سوچے اس بارے میں کہ اس فیلڈ میں ہم نے آنا ہے پروفیشنلی. تو یہ سب جو ہے نا پیسوں کا گیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیرائڈ سے بہت 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 دور رہا کرے, کیونکہ اپنے لائف کے ساتھ بھی آپ کھلواڑ کرتے ہو. بالکل. اپنے فیملی کے لیے بھی کھلواڑ بن سکتے ہو, کیونکہ اس سے آپ کو موت بھی ہو سکتی ہے. اس کی گارنٹی نہیں ہے. صحیح بات ہے. رسک ہے. جی 100% رسک ہے اسٹیرائڈ استعمال کرنا کسی گائیڈنس میں نہیں کے بغیر. تو یہی میسیج ہوگا میرا. یہ تھے افضل خان. امید کرتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا اس سے. جو بھائی نئے ہیں چینل پہ, چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. اس طرح کے بہت سارے ایتھلیٹس اور باڈی بلڈنگ کے لیے اپنے حد تک جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے, اور آپ کی سپورٹ اور دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اللہ حافظ.